امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے 3 بار کوڑے مارے گئے. 3 بار. اور کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کمر کا بیلٹ ہے اس کو نہیں، وہ چمڑے کا پٹا ہوتا تھا، ایک بار مارتے تھے تو چمڑی لگ کر آ جاتی تھی. ایسے کبھی 80 کوڑے کبھی 100 کوڑے. امام احمد بن حنبل کو جب لے جایا جا رہا تھا، یہ تیسری مرتبہ تھا، وقت کا خلیفہ جب جلاد کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو، ان کو فتویٰ واپس لینے کے لیے کہو. ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت، کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہہ دیں سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا، نپٹا لوں گا. آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی، کانوں میں نہیں، اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں. آپ جا رہے تھے تو ایک مشہور چور تھا بغداد، اس نے پکار کر کے کیا کہا، احمد بن حنبل سنو، میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں. چوری کر کے بار بار پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. اے احمد بن حنبل، میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق آ سکتا ہے. آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا، اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں، حضور کی عزت پر بات کرنا کیوں چھوڑ دیں. اور اب تو ہمیں پتا ہے ہماری زندگی بچی کیا ہے، ہماری زندگی کی اثر ہو گئی. جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے عصر کا وقت ہو گیا اس کی زندگی. عصر سے مغرب میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ سورج ڈوبنے کو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے. ہماری زندگیوں کی اثر ہو گئی، مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. جو جینا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی، بچپنا بھی خوشحال، ہماری جوانی بھی خوشحال، ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، شادی بچے سب ہو گئے، تجارت بھی ہو گئی، مال بھی، گھر بھی، ساری چیزیں اللہ نے جو جینے کی دنیا میں ذرائع سب عطا کر دی. اب اس وقت جب عصر سے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، آدمی اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور ادھر سورج ڈوب جائے تو پھر اس کی زندگی اس سے زیادہ نحوست میں نہیں آ سکتی. اس سے بدقسمت